بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زاہد وائس چینل کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو مسلمان جنات کی نماز جنازہ کی ایک سچی کہانی سنائیں گے، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکھر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے قابل پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑ ہی جاتا ہے۔ ایک حاجی صاحب عرصہ دراز سے ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن پاکستان کے بننے سے کچھ عرصہ بعد وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بکھر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، باقی لوگ صرف قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کی اکثریت لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے، اسی لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہی کی مسجد میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ وہ بھی حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک انار کا درخت تھا، جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی آ کر چھوڑ دیتے تھے اور خود اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی اپنی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا، اسی لیے سبھی لوگ انہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلا لیتے تھے اور وہ چلے بھی جاتے تھے، بلکہ کبھی کبھار تو دور کے گاؤں والے بھی آپ کو بلا لیتے اور آپ کو جانا پڑتا تھا۔ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے جیسے ہی کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں ہی ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دست رست کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں، اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی، آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب نے ان کی جب یہ بات سنی اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کرنے لگے۔ وہ شخص بنا پلکیں جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور حاجی صاحب نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی اچانک سے بولا کہ اے آدمزاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدمزاد کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا
کہ دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آ رہے ہیں، ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس میں کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے نماز جنازہ کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جنات حاجی صاحب کو لائے تھے ان میں سے ایک جن آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی۔ اس کے بعد اس جن نے اپنی جیب میں سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب جیسے ہی چلنے لگے تو انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑے تھے۔ حاجی صاحب کو جب کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے وہ کوئلہ نکالا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ کوئلہ نکال کر دیکھا تو وہ ہیرا تھا۔ اس کے بعد حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہ پائے۔ تو محترم ناظرین، جنات کا وجود برحق ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں ان کا ذکر بہت سی جگہ پر موجود ہے، اور جنات کا انسانوں کو تکلیف پہنچانا بھی قرآن کریم، احادیث شریفہ اور انسانی تجربات سے ثابت ہے۔ جو لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔